خصائص سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ جمادی الثانی شریف کا جو مہینہ ہے پورے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فضائل میں گزرا، آخر وجہ کیا ہے؟ تو وجہ ایک حدیث پاک ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تاریخ الخلفاء میں نقل کیا۔ پورا ایک ماہ ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیے رکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اگر محرم شریف آئے تو ہم بڑی محبت کے ساتھ حضرات اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، بغیر فضل کے یہ کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جب نہ چاہے تو اپنے پاکیزہ بندوں کا ذکر زبان پہ آنے ہی نہیں دیتا۔ اور یہ اس کریم پروردگار عالم کا فضل ہے۔ ربیع الاول شریف آتا ہے تو ہم اللہ رب العالمین کے ماہ کے گیت گاتے ہیں، اور یہ پورا مہینہ گزر گیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک حدیث پاک ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا حب ابو بکر اشکرہ واجب، فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنا اور آپ کا شکر ادا کرنا یہ واجب ہے، واجب۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے محبت کرنا اور آپ کا کیا ادا کرنا؟ شکریہ ادا کرنا جو آپ نے اسلام پر احسان کی ہے، شکریہ کے طور پر ان سے محبت کرنا اور ان کا شکریہ ادا کرنا یہ ہر امتی پر کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو اس واجب کی کما کو ہم ادائیگی تو نہیں کر سکتے، اپنا مقدور ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے۔ سامعین محترم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پچھلی دفعہ ہم نے گفتگو کا اختتام کیا تھا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جب مدینہ المنورہ میں تشریف لائے تو آگے بچیوں نے استقبال کیا، اہل مدینہ نے استقبال کیا۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے المعجم الکبیر بھی لکھا، امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الزوائد میں نقل کیا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسا خوبصورت منظر تھا، اونٹنے پہ سوار تھے، پیچھے پیچھے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ کبھی ایک عاشق آگے بڑھتا ہے، کبھی دوسرا عاشق آگے بڑھتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ذرا نوازی فرمائیں، مہربانی فرمائیں، میرے گھر تشریف لائیں، میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، میں آپ کا کیا بننا چاہتا ہوں؟ مہمان بننا چاہتا ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ اونٹنی پہ سوار تھے، یقیناً وہ اونٹنی کی مہار کو پکڑ کے عرض کرتے ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ پہلے سے ہی معمول من اللہ ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے حکم دے رکھا ہے، ساری بات سمجھا رکھی ہے کہ میرے مائی کو، میرے دل بر کو، میرے محبوب کو کہاں لے کر جانا ہے۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ، میرے محبوب کو کہاں لے کر جانا ہے۔ یا رکے ایک بار، قربان جائیں سیدنا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونچی کی شان پر۔ میرے آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا جن کی اونچی کو بھی خبر ہے، آئی پہلی مرتبہ مدینے میں ہے، پتہ ہے کہ اپنے مالک کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اور ان کو یار غار کو لے کر کہاں جانا ہے، اونچی کو بھی یہ خبریں ہیں، تو کریم آقا کتنا جانتے ہوں گے۔ لے کر آئے نا وہ اونٹنی آ کے رکی، سیدنا میزبان رسول جنہیں کہا جاتا ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے کے سامنے آ گیا۔ سب سے پہلے انہوں نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کی۔ یقین مانے ہم تو ترستے رہتے ہیں کبھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مکھڑے نظر آئے تو کتنے خوشبخت تھے اہل مدینہ میں سے۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کی۔ کاش ایسا ممکن ہو حضور ذرا نوازی فرمائیں اور ہمیں بھی میزبانی کا شرف مل جائے۔ ہم تو اپنی اس محبت کا اظہار ان لفظوں میں نہیں کر سکتے ہیں کہ کبھی آؤ
جائے جنہاں دی جناب والا خوبیاں دی گل کیتی جائے جنہاں دی جناب والا فضائل خصائل اور جنہاں دے مناقب اور جنہاں دی شان اور مقام اگر عرض کیتا جائے اس تو بڑی اور سعادت کی ہو سکتی ہے اللہ رب العالمین نے کم و بیش 18,000 مخلوقات دے وچوں ساری کائنات دے وچوں جس ہستی دا انتخاب اپنی ذات واسطے کیتا ہے جس کو اپنا دلدار بنایا ہے جس کو اپنا محبوب بنایا ہے وہ ہستی جناب والا محمد مصطفیٰ دی ہستی ہے کہ جس ہستی کو جناب والا اپنی یار دا یار بنایا ہے اس کو جناب والا تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں سبحان اللہ اپنی ذات واسطے اپنے محبوب کو چنیا ہے اپنے محبوب واسطے جناب والا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو چنیا ہے چونکہ اسی سارے نے وہ غار والا واقعہ تے سنیا ہے اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ تے فرمایا ہے پارہ نمبر 26 دے اندر فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے رسول نے فرمایا جڑے انہاں دے ساتھی نے اشداء على الكفار اور کفار تے بڑے سخت نے فرمایا رحماء بینہم جی پرایا واسطے دشمناں تے بڑے سخت نے فرمایا رحماء بینہم لیکن اپنے آپس دے وچ بڑا پیار کردے نے آپس دے وچ محبت کردے نے ایتھے میں نقطہ عرض کر کے اگے چلنا اگر سارے دل دے اندر یہ خیال آ جاوے کہ سیدنا صدیق اکبر پاک سیدنا عمر پاک سیدنا عثمان پاک اے خلفائے ثلاثہ جڑے سن تین خلفاء سن نعوذ باللہ من ذالک نہیں آنا چاہیے کہ اے جناب والا تین مولا علی پاک دے عداوت رکھتے سن یا حضرت مولا علی پاک جناب والا انہاں دے نال اختلاف رکھتے سن نہیں رب العالمین نے فرمایا ہے اے دشمناں تے بڑے سخت نے لیکن رحماء بینہم آپس دے وچ انج نے جویں شیر تے شکر ہوندی ہے سبحان اللہ پنجابی دے وچ کی ترجمہ کیتا ہے جویں دودھ تکے ہوندا ہے شکر ہوندی ہے آپس میں بڑا پیار کردے نے آپس میں سیدنا صدیق اکبر مولا علی پاک دے نال مولا علی پاک سیدنا صدیق اکبر پاک دے نال محبت کردے نے آپس میں سارے محبت کردے نے تاں تو جناب والا بخاری شریف کی حدیث پاک ہے ہیں سیدنا صدیق اکبر آ رہے نے تے موڑیاں تے جناب والا حسن پاک نو چک کے آ رہے نے اب جناب والا مولا علی آئے نے تے مسکرا کے کیا ہے حسن تو تے اپنے نانا محمد مصطفیٰ دی زیادہ تشریح رکھ دیے اپنے ابا جی دی کم میں زیادہ شکل تیری اپنے نانا جی محمد مصطفیٰ دے نال کر دی جی عداوت ہوے نا جناب والا تے پتراں نو جس دن عداوت ہوے اس دے پتراں نو نہیں چاہیا ویندا اس دے پتراں نال محبت نہیں کیتی ویندی یعنی خطبہ دے رہے امام حسین پاک آئے نے جناب والا سیدنا صدیق اکبر نے منبر چھوڑ دیتا ہے آؤ ساری بغار یہ ہے بیعت دے نال محبت دی علامت ہے اے محبت دی علامت ہے اے پیار دی علامت ہے لیکن میں موضوع ہو کے چلا رہا ہوں فرمایا آپس دے اندر بڑا پیار کرتے ہیں اگے فرمایا تاہم رکعا سجدا اے میرے دلدار تسی دیکھو گے کدی رکوع کردے نے کدی سجدے کردے اور ساری وقت اس آیت کریمہ کی شرح بھی چاہیے نا اس آیت کریمہ کی ایکسپلینیشن وضاحت تفسیر بھی چاہیے نا جتنے باقی مفسرین نے تفسیر کرتے ہوئے ایک گل کی ہے جیڑی میں عرض کرنے لگا اتنے جناب والا حنیت الطالبین دے اندر شہنشاہ بغداد حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی میر محی الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ گل لکھی ہے آپ نے فرمایا لوگو تراہم رکعا
اللہ رب العالمین نے والذین معه کہہ کے اپنے یار دی معیت نو بیان فرما دیتا ہے. اس واسطے اسی گل سبق بار بار دہرانے ہیں. خدا کا بندہ نبی کا دل ہے، خدا کا بندہ نبی کا دل ہے، صدیق اکبر صدیق اکبر آسانی لگا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصائص آپ کی خوبی دی کیڑی میں گل دساں. آپ اس دن جناب والا اسی کوئی نیکی کریے نا، کوئی چنگا کام کریے نا، جناب والا کدی تعریف کردا ہے، کوئی ساڈا سنگی کردا ہے، ساتھی کردا ہے، بیٹی کردا ہے، بھائی کردا ہے، والدین کردے نے، رشتہ دار کردے نے، لیکن قربان جائیے تاجدار سیدنا تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام جنو قبول نہ کیتا، بڑے بڑے تاجر سن، 40,000 دینار دے مالک سن. مفسرین نے لکھا ہے آج کے دور میں کموں میں 7 تو 8 کروڑ روپیہ بنتا ہے. اتنا بڑا تاجر، اتنا بڑا جناب شہنشاہ، اتنا امیر انسان جگہ باندھی گئے میرے آقا کے فدا کر دے گئے، قربان کر دے تے جناب والا جب قربان کیتا میں عرض کی ہے کسی دی تعریف انہیں چنگے کام کے دوست کرتا ہے، کسی دی تعریف انہیں بھائی کرتا ہے، کسی دی تعریف انہیں والدین کر دے. سیدنا صدیق پاک اکبر او ہستی میں جنہ دیا چنگیا کما دے اللہ رب العالمین نے تعریفاں فرمائیاں نے. سبحان اللہ آواز بلند کیا دو سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی بات ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ آسانی لگار امام ابو سعد رحمت اللہ تعالی علیہ نے جناب والا اس حدیث سے پاک کو نقل کیتا ہے. فرمایا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کم بے 7 غلاماں نو خرید کے آزاد کیتا ہے، جنہاں دے وچ جناب والا ایک حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ہستی ہے جنہوں خرید کے آزاد کیتا نا کفار مکہ مشرکین مکہ نے کیا لگدا انجے جویں اتنا ماگا غلام خرید کے آزاد کیتا نا لگدا انجے حضرت بلال حبشی دا کوئی احسان تے ہونا ہی ہے سیدنا صدیق اکبر تے جس احسان دے بدلے وچ خرید کے آزاد کر لے. تے جناب والا جنوں کفار مکہ نے گل کیتی نا تے صفائی سیدنا صدیق اکبر نے پیش نہیں کیتی، صفائی کسی اور نے پیش نہیں کیتی، بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنے یاد تے لگے ہوئے اقرار دی صفائی خود پیش فرمائی. آواز بلند کیا سبحان اللہ اللہ رب العالمین نے پارہ نمبر 30 سورہ لیل کے اندر فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا اس متقی نے کیا کیتا ہے رب العالمین نے خود ہی بیان فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا. فرمایا متقی کرتا ہے اپنا مال اللہ رب العالمین دے راستے وچ دیتا ہے، اس واسطے نہیں دینا کہ کاری احسان صاحب دیکھن گے تو سپیکر تے میری تعریف کریں گے، اس واسطے نہیں دینا کہ گلی محلہ دے لوگ کہیں گے ماشاءاللہ چودھری صاحب نے بڑا پیسہ دیتا ہے. رب العالمین نے فرمایا نا میرے جان دے جان دے جڑا مال دیتا ہے اس واسطے نہیں دیتا کہ جناب والا اس کسی اور مقصد نہیں، فرمایا اس واسطے دیتا ہے یا زکا کہ ان کا باطن اللہ رب العالمین پاک فرما دے. الذی یؤتی مالہ یتزکا فرمایا اس واسطے اپنا مال دیتے ہیں کہ ان کا باطن پاک ہو جائے. آپ کفار مکہ مشرکین مکہ تجھی میرے جان دے الزام لگائے اعتراض کیتا ہے
ایسے گھر کے اختتام کریں حدیث پاک امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ معروف امام ترمذی نے ترمذی شریف کے اندر نقل کیا ہے جناب والا اس حدیث پاک کو امام اس حدیث پاک کو صاحب کنز ایمان کنز المال میں نقل کیا ہے غزوہ تبوک کے موقع تے میرے آقا نے فرمایا جاؤ جا کے لے کے آؤ صدقہ المال لے کے آؤ مال خیرات کرو حضرت عمر پاک بیان فرماندے میرے کول جب آقا نے فرمایا نا کہ میرے کول اتنا دنوں دے وچ مال چوکھا سی میں کیا یار ہر کام دے وچ صدیق سٹھوں کے نکل جاندا ہے نماز وچ اگے نکل گیا علم وچ اگے نکل گیا زہد وچ اگے نکل گیا تقوی وچ اگے نکل گیا حضور دے مال وچ اگے نکل گیا اج مال چوکھا ہے میں اور اگے نکلاں گا جدوں آقا دا حکم آیا میں گھر چلا گیا سارے مال نوں ڈیوائیڈ کر دتا سارے مال نوں تقسیم کر دتا کپڑے بھی دو حصے وچ تقسیم کر دیتے زیورات بھی دو حصے وچ تقسیم کر دیتے پیسے درہم دینار بھی دو حصے وچ تقسیم کر دیتے یہ دو جناب والا عاشق صادق بھی گھر چلے گئے گھر کا سارا مال سارے کپڑے سارے درہم و دینار سارے زیورات حتیٰ کہ مفسرین نے لکھے آخری جھاڑو بھی گھر دے وچوں اٹھا کے آئے اور کنز المال دی حدیث سے پاک ہے کہ جب آئے عام لباس ٹاپ کا لباس ہے تن کر کے آئے تے ٹاپ کے لباس جناب والا بٹن نہیں لائے بلکہ اس کو بھی جڑے بٹن لگائے نے کنڈے لا دیتے نے درختاں دے کنڈیاں نال لباس جوڑ کے صدر چھپا کے آ گئے میرے آقا نے جب دعا غلاماں نوں ویکھیا فرمایا عمر دسو کہ چھوڑ کے آیا گھر والے واسطے عرض کی یا رسول اللہ سارے مال ڈیوائیڈ کیتا ہے ادھا مال گھر والے واسطے چھوڑ کے آیا ادھا مال تہاڈے واسطے لے کے آیا میرے آقا نے فرمایا صدیق ما ابقیت لے اہلک فرمایا صدیق تسی کے چھوڑ کے آئے ہو عرض کیتی ہے ابقیت لهم اللہ حضرت جبرائیل پاک آ گئے آکے عرض کر دینے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اپنے سجن کو لو پوچھو تے صحیح نا اللہ رب العالمین فرماتا پیا ہے کس کو لو پوچھو تے صحیح نا اس حال دے اندر اس کنڈیشن دے اندر کہ مال سارا دے دیتا ہے سادے کپڑے ٹاپ کا لباس ہے کنڈے لگی ہوئے نے اس حال دے اندر رب العالمین فرما رہا کیا تہاڈا یار صدیق میرے نال راضی ہے یا نہیں اللہ رب العالمین خود فرما رہا تہاڈا یار راضی ہے یا نہیں اے پوچھ کے دسو نا میرے آقا نے جناب والا صدیق پاک کو نے پوچھا صدیق اللہ رب العالمین فرما رہا اس کنڈیشن دے اندر اس حالت دے اندر تسی میرے نال راضی ہو یا نہیں آپ کو جناب وجہ کی کیفیت تاری ہو گئی ہے زبان حال میں طلب کے کیا ہے یا رسول اللہ میں صدیق کیا اللہ رب العالمین دی ذات نال ناراض ہو سکتا بار بار کیا یا رسول اللہ میں اپنے رب نال راضی ہوں میں اپنے رب نال راضی ہوں میں اپنے رب نال راضی ہوں پتہ چلیا حدیث بھی لے رہی قرآن مجید کی آیت کریمہ بھی لے رہی رب العالمین نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے انفاق فی سبیل اللہ کرتے حدیث پاک کی سٹیپ بھی موجود ہے قرآن مجید کی سٹیپ بھی موجود ہے آج ہر بندہ اللہ رب العالمین دی رضا دا طالب بنتا ہے چاہتا ہے کاش میں میرے مالک دی رضا مل جائے سیدنا
خدا کا بندہ نبی کا دل بھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. اچھا پچھلے جمعے پہ قاری احسان صاحب نے مجھے کو فرمایا کہ جناب اسکیم کرنے ایسا ہے نا مینار ایسی پٹ کے نو بڑھانے جڑے سنگی ساتھی ان میں کوئی محبت کی اپنی تسی کرنی ہے کوئی حد الوسع جتنے بھی ہو سکے تسی نا خدمت کرنی ہے. سامنے محترم یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے سارا 1 روپیہ بھی لگ جانا تو میں اکثر ایک گل آتا ہوں ایک دن کہانی مک ویڈ ایک دن کہانی کی ہونی جی مک ویڈ حضرت ابراہیم پاک تشریف لے کے آ رہا ہے دنیا تے لگا رہنا ہے جناب 4 روپے دے دیتے نا مسجد وچ جدوں تک مسجد رانی ہے اسی قبر دے وچ ہونا ہے اوتھے سارے ثواب جناب خود آ رہے ہیں. اور رہی گل ہے ذہن میں سوال بعض اوقات ہوتا ہے بخل جس کی وجہ سے خرچ نہ کر دیں یار میں اگر 50,000 روپے دے دیتا ہے تو باقی کیا بڑھ سکتا. رات تقریباً 4:05 تے میرا حدیث پاک کا مطالعہ کیا. حضرت مولا علی پاک حدیث پاک دے راوی میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا ہر روز نہ جی صبح 2 فرشتے بندے واسطے دعا کر دیں عرض کر دیں کہ الہ العالمین اگر یہ بندہ خرچ کرے نا تے دے رزق وچ ہور زیادہ اضافہ کر فرشتے دعا کر جے اگر الہ العالمین نے بخیل بن کے رہے کنجوس بن کے رہے تے الہ العالمین یہ دے رزق وچ ہور کمی کر تے فرشتے دعا کر اس واسطے جڑا اللہ رب العالمین دے راستے وچ دے دیندا ہے تے انشاءاللہ دے رزق وچ اضافہ ہونا ہے یا نہیں ہونا. ویسے سن دین مفت دے وچ ملے میں عرض کیتا حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک 40,000 دینار کی حالت کے جدوں آئے تو کچھ بھی کول نہیں گیا تے پھر اسی مرتے ہیں 2 سال تو بعد سن کہہ پوچھا نہیں میں تو واپس میں سرگودے چلا جانا واپس 1 سال تو بعد 2 سال تو بعد میں کہہ پوچھا نہ ہی بیٹھ گئے سیدنا صدیق اکبر پاک اے نفوس قدسیہ 1400 سال ہو گئے نہ کیوں آج بھی باقی ہے نہ جناب اس واسطے باقی رہتا ہے یہ کچھ بندہ کر نہیں رہا ہماری میں